السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی عافیت میں رکھے، خیر و برکت میں رکھے، شکر الحمدللہ۔ الحمدللہ آپ جانتے ہیں ہم اسپریچول ہیلنگ پہ مسلسل بات کر رہے ہیں، اور جب ہم آج سفر میں تھے، ہم آؤٹ آف اسٹیشن سے آ رہے ہیں، تو ہم راستے میں یہی بات کرتے ہوئے آ رہے تھے کہ آج کے دن پر کیا فوڈ آف تھاٹ ہو، کس چیز پہ بات کی جائے، کس چیز کی ضرورت ہے۔ تو استاذہ نے بہت خوبصورت بات کہی کہ اسپریچول فوڈ پہ بات کریں گے آج، روح کو کس غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور ایک ایک لمحہ ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہوئے جب آپ ٹوٹتے ہیں، کسی کی باتوں سے ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، کسی کے جیسچر سے ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، کسی کے ایموشن سے ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، ہم نے بہت ان چیزوں کے اوپر بات کی ہے کہ کس طرح انسان جو ہے وہ لمحے پر اس کے پاس یہ موقع ہوتا ہے کہ یا تو وہ کسی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے یا وہ اپنے رب سے کنیکٹ ہو جائے۔ تو استاذہ میں آج یہیں سے بات شروع کرنا چاہتی ہوں، اور وہ منظر بڑا ہی خوبصورت تھا، دل تو چاہ رہا تھا یہ والی کلاس گاڑی میں ہو کہ جس میں آپ مجھے اسپریچول فوڈ کے بارے میں بتا رہی تھیں، اور کس طرح سے انسان اپنے لیے ہر چیز سے اللہ تعالیٰ کا پیغام لے سکتا ہے، اور وہی چیز جو اس کو کسی وقت پھنسا سکتی ہے وہ کس طرح سے اس کے لیے ایمان کا سبب بن سکتی ہے۔ تو سر اسپریچول فوڈ کیا ہوتا ہے؟ جزاک اللہ خیر فائزہ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں سب کو یہاں اکٹھے ہونے کا موقع بھی دیا، اور ہم بات کرتے ہیں اپنی یعنی روحانی نشو و نما کے حوالے سے، اور وہ گھاؤ، وہ زخم جو روح کو لگ جاتے ہیں، جس کے بارے میں شاید ہر کوئی پہچان بھی نہیں پاتا، لیکن کہیں اپنی انگزائٹی سے، کہیں سٹریس سے، کہیں اپنی بے کلی سے، بے قراری سے، بے چینی سے پہچان لیتا ہے۔ تو انسان کو یہ جاننے کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارا جسم بنایا تو اس نے ہمیں یہ بتایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے انسان میں اپنی روح پھونکی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں عقل بھی عطا کی، تو جس طرح سے ہمیں جسمانی طور پر اپنی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے قوت چاہیے، تو ہم فوڈ کو اگر ترک کر دیں تو ہماری زندگی باقی نہیں رہتی۔ ایسے ہی روح کا معاملہ ہے کہ روحانی طور پر بھی ہمیں غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ نارملی اگر آپ دیکھیں تو بھاگتی دوڑتی زندگی میں لوگ اس کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں، لیکن جب خالی ہو بیٹھتے ہیں پھر انہیں خیال آتا ہے کہ بالکل سناٹا ہے، سمجھ نہیں آتی، ویرانی ہے زندگی میں، کچھ اچھا نہیں لگتا، اور ایسی یعنی ڈفرینٹ نوعیت کی کیفیات انسان پر گزرتی رہتی ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جانیں کہ اسپریچول فوڈ ہے کیا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عقل عطا کی ہے، فہم اور شعور ہمیں عطا کیا ہے، تو ہمیں فہم اور شعور کی ضرورت ہے، اور ہمیں فہم اور شعور سے زندگی کے معنی سمجھ آتے ہیں، زندگی کی حقیقت سمجھ آتی ہے، اور ہمیں فہم اور شعور کی وجہ سے زندگی سے سبق لینے کا موقع ملتا ہے۔ آپ دیکھیے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی صورتحال بیت رہی ہوتی ہے، لیکن دیکھنے والے جو وہ زیادہ بڑا سبق لے جاتے ہیں، تو انسان کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے۔ تو ہمیں روحانی ارتقاء کی، ترقی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غور و فکر کو، تفکر کو دل کی عبادت قرار دیا ہے، کہ ہمارے دل کی عبادت ہے۔ جیسے ہم ظاہری طور پر عبادات کرتے ہیں نا، ایسے ہمارا دل بھی عبادت کرتا ہے۔ تو یہ کتنی ہی چیزیں ہیں جن سے ہم فوڈ فار تھاٹ لے سکتے ہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں تو جیسے پانی ہے، جیسے ارد گرد کی ہوا ہے، جیسے ہریالی ہے، درخت ہیں، باغات ہیں، جیسے پہاڑ ہیں، سمندر ہے، ہر ایک چیز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، ہمارے غور و فکر کے لیے کتنا کچھ سامان رکھا ہے۔ ہم جب دیکھتے ہیں تو کیسے دیکھتے ہیں؟ مثال کے طور پر بہت لش گرین گھاس ہے، پھول کھلے ہوئے ہیں، اور منظر بھی بڑا خوبصورت ہے، گھاس بہت ہی عمدہ ہے، اور پھر یہ کہ ارد گرد کے جو پودے ہیں ان کی تراش خراش بھی بہت خوبصورت ہے۔ تو انسان کو لگتا ہے کہ
کیا خوبصورت منظر ہے. اب ہریالی اچھی لگتی ہے, انسان کو لگتا ہے بیوٹی از ایوری تھنگ, کہ بیوٹی جو ہے نا یہی تو ہمیں چاہیے تھی, ہماری آنکھوں کو اچھی محسوس ہوتی ہے بیوٹی. فرق صرف چھوٹا سا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں بیوٹی تو وہ ہے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے نشانی بنایا. دیٹ از اے سائن آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. آپ کے ارد گرد کے درخت, پہاڑ, دریا, آسمان, ستارے سارے میسج دیتے ہیں. اس میسج کو ریسیو نہیں کریں گے تو روح اتنی چھوٹی بونی سی رہ جائے گی کہ انسان کا وجود اتنا بڑا ہو جائے, اور اس کے وجود کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا, جسے ہم کہتے ہیں ہم یا میں, وہ یعنی بالکل ہی چھوٹا سا رہ جائے, تو انسان کے لیے پھر زندگی میں یعنی سمجھنا حقائق کو, مسائل کو, مشکلات کو, اور جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے سب کچھ ہماری فیور میں نہیں ہوتا, ان سب کو سمجھ کے سروائیو کرنا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کب کب اسے اس غذا کی ضرورت ہے, تو ہر لمحے جس چیز کو بھی دیکھیں آپ کی نظر جائے, لوٹ کر کچھ لے کے آئے. جیسے شہد کی مکھی نکلتی ہے, رس چوستی ہے پھول پھول کا, اور واپسی وہ رس لے کے آتی ہے, اور جب چھتے میں آتی ہے تو اسی سے شہد بنتا ہے. ایسے انسانوں کا معاملہ ہے کہ انسان کی نظر جہاں کہیں جائے, انسان جس ماحول میں بھی ہو, تو وہ رس تو نچوڑ کے لے, اپنے لیے وہ رس لے لے, وہی رس اس کے کام آنے والا ہے. اسی سے انسان کی جو انٹلیکچول ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, اسپرچول ڈیولپمنٹ اسی سے ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات میں ہم دیکھتے ہیں, ہر رات جب سو کے اٹھتے تھے سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات پڑھتے تھے. ان فی خلق السماوات والارض, بے شک آسمان اور زمین کی تخلیق میں, واختلاف اللیل والنہار, رات اور دن کے اختلاف میں, عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. تو وہ سائنس ہے نا, تو اگر عقل والے سائنس سے کچھ بھی نہ لیں, دن رات گزرتے چلے جائیں, روشنی ہو جائے تو انسان سمجھے کہ دن ہو گیا اب کام کرو, اور سارا وقت اپنی ڈیلی روٹین میں بزی رہے, اور اس روٹین میں کہیں رب یاد ہی نہ آئے. اور جب رات ہو جائے تو رات میں اس کے پاس اور بہت سارے یعنی کرنے کے کام ہوں, تو اس کی وجہ سے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تو کنیکشن نہیں جڑتا. تو ہماری پھر اسپرچول اور انٹلیکچول ڈیولپمنٹ جیسے ہونی ہوتی ہے ویسے نہیں ہو پاتی. تو اللہ کے رسول ہر رات سو کے اٹھنے پہ یہ یاد کرتے تھے کہ زمین و آسمان کی پیدائش میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نشانیاں تو رکھی ہیں, زمین کتنی ڈفرینٹ ہے, آسمان کتنا فرق ہے, بغیر ستونوں کے قائم ہے, اور ہر ایک میں کتنا بڑا میسج ہے ہمارے لیے. اور پھر یہ کہ جو غور و فکر کرتے ہیں نا وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں, کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے اپنے پہلوؤں پر, اور پکار اٹھتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا, اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ بے فائدہ پیدا نہیں کیا. یہ اصل میسج کہ انسان یہ پہچان لے اللہ ہے, اور یہ سب کچھ جس میں ہم جیتے ہیں بے فائدہ نہیں ہے, بے مقصد نہیں ہے. تو اب دیکھیں کہ رات میں ہی انسان کی کیفیت اتنی بدل جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک چیز کا کنیکشن اپنے رب کے ساتھ جوڑتے تھے. ہمارے لیے کتنے مواقع ہیں, مثال کے طور پر رسول اللہ نے جو دعائیں سکھائیں ان دعاؤں کے توسط سے, اذکار سکھائے ان کے توسط سے, لیکن اصل چیز جس پہ ہم بات کر رہے ہیں اسپرچول فوڈ, تو یہ فوڈ ہے. مجھے یاد آتا ہے, میں تقریباً کوئی آج سے 20 ایئرز اگو میں جس گھر میں رہتی تھی تو میرے بیڈ روم کی کھڑکی کے باہر ایک مینگو ٹری تھا. تو میں دیکھتی تھی اس پہ جب بور لگتا تھا, چھوٹا چھوٹا بور, پھر اس سے چھوٹے چھوٹے آم,
ہر روز مجھے اس کھڑکی کے باہر دیکھنے کا موقع ملتا تھا. چھوٹے چھوٹے آم پھر بڑے ہوتے جاتے تھے بڑے. تو میں سوچتی تھی یا اللہ تو ہے نا جو مٹی سے کیا نکال رہا ہے. وہی مٹی کسی انسان کی کیا قدرت ہے, رنگ, ذائقے, اور اس کے اندر جو قوت ہے جو انسان کی غذا بنتی ہے, پھر ذائقہ کتنا اس کا ڈفرینٹ ہے. ایک مٹی, ایک پانی, کتنے ذائقے, کتنے رنگ, کتنے مزے. سبحان اللہ. تو انسان کو یہ چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ کر دیتی ہیں. تو جب ہم غور و فکر نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ سے ڈسکنیکٹ رہتے ہیں, پھر کنیکشن جڑتا نہیں ہے. تو ہر ایک چیز میں ہمارے لیے میسیجز ہیں, ان میسیجز کو سمجھنا چاہیے. اور دل جب اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے نا, وہ کیفیت بہت مختلف ہوتی ہے. انسان کے لیے پھر دنیا کے وہ معنی نہیں رہ جاتے, بدل جاتے ہیں. انسان کے لیے مشکلات نہیں رہ جاتی. پھر اسے یقین آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہے, وہ میرے لیے کافی ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے, انہوں نے زمین و آسمان کی نشانیاں دیکھ کر پہچانا تھا نا, کیونکہ باپ تو یعنی بت پرست تھا. باپ کو تو نہیں پتا تھا کہ اللہ کون ہے, اور کوئی سکھانے والا نہیں تھا. قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے تارا دیکھا, دیکھ کے کہا یہ میرا رب ہے. چاند نکل آیا, چاند دیکھا تو کہنے لگے یہ زیادہ چمکتا ہے, یہ میرا رب ہے. جب چاند ڈوب گیا تو بہت دل کو برا محسوس ہوا, لیکن سورج نکل آیا تو کہنے لگے یہ بڑا ہے, یہ میرا رب ہے. جب سورج بھی ڈوب گیا تو کہنے لگے میں ڈوبنے والوں سے تو محبت نہیں کرتا. چاند کے ڈوبنے سے انہیں پتہ چلا کہ ڈوب جانے والی چیزوں سے تو کوئی محبت نہیں کر سکتا. جب سورج بھی ڈوبا تو کہنے لگا میں شرک اور شرکاء سے بیزار ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں کیا تھا, ہم جسے سوچتے ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کیسے جڑے, کنیکشن کیسے جڑے, تو کنیکشن سوچ سے, غور و فکر کرنے سے, سائنس کو پہچاننے سے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سائنس ہیں, اس کی نشانیاں ہیں. اور آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کہتے تھے کہ وہ ذات ہے, وہ مجھے کھلاتا ہے, پلاتا ہے, جب میں بیمار ہو جاؤں وہ مجھے شفا دیتا ہے, اور میں اس سے طمع رکھتا ہوں کہ جزا کے دن وہ میری خطائیں معاف کر دے گا. اللہ اکبر. تو اب دیکھیں کوئی اور بیچ میں نہیں ہے, اوپر اللہ ہے اور بیچ میں کوئی نہیں. صرف یعنی بندے کا ڈائریکٹ کمیونیکیشن, ڈائریکٹ اس سے ریلیشن شپ ہے. تو یہ اسپرچل فوڈ ہے جس کی ہم سب کو ضرورت ہے. کیا میں آپ سے پوچھ سکتی ہوں آپ اس کی ضرورت فیل کرتے ہیں؟ اور آپ دیکھیں کہ آپ اس کو آزمائیں گے نا, سوچیں گے, تو آپ کی سوچ آپ کو, اور پھر شیئر کریں, ریفلیکشن دیں کہ ہم نے اس کو جب برتا سوچا تو ہم نے کیا محسوس کیا. نیکسٹ ٹائم ہم اس کے اوپر ضرور بات کریں گے. اس بار جب آپ مختلف چیزوں کو دیکھیں, اور میں انشاءاللہ آج کے پروگرام میں ضرور کچھ چیزیں آپ کو بتاؤں گی کہ کیا چیز ہے, کون سی غذا ہے جو کسی سے لی جا سکتی. جیسے آپ کو پتہ ہے دودھ میں کیا چیزیں موجود ہیں, کیلشیم کا سورس ہے, کیلشیم ملتی ہے نا. ایسے ہی جیسے میٹ ہے, پروٹین. پھر اسی طرح سے جیسے آپ کی سبزیاں ہیں, پھل ہیں, وائٹمنس کا کتنا رچ سورس ہے. اسی طرح سے آپ کی جو بٹر ہے یا گھی ہے, یہ یعنی وائٹمن اے اینڈ ڈی کا کتنا رچ سورس ہے. ایسے ہی کوئی میسیج درخت کا ہے, کوئی میسیج پہاڑ کا ہے, کوئی میسیج ہوا کا ہے, کوئی میسیج کسی اور کا. یہ سب انسان کو سکھانے کے لیے, اور انسان سیکھتا ہے ان سے. تو دیکھیں جتنے رویے ہم سیکھ سکتے ہیں نا جو ہماری زندگی میں ہے, ہم سوچتے ہیں ہم لفظوں سے سیکھ جائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک قرآن تو ہمیں پڑھنے کے لیے دیا نا, ایک پوری کائنات ہے جو ہمارے سامنے کھلی ہوئی ہے. سبحان اللہ. تو اس کائنات سے ہم سبق سیکھتے ہیں. تو یہ سبق ہر کوئی سیکھ سکتا ہے, بچہ ہو, بڑا ہو, ان پڑھ ہو, پڑھا ہوا ہو, کوئی کسی دور کا فرد ہو, کسی کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. صرف اس نے اللہ کی نشانیوں کو محض یعنی انہیں ایک چیز نہیں سمجھنا, بلکہ اللہ تعالیٰ کا سائن سمجھنا.
اور انشاءاللہ ہم گفتگو جاری رکھیں گے کہ اللہ کے سائنس کہاں کہاں ہے. استاد صاحب میں آپ کی بات سنتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ جیسے مدرز ہوتی ہیں بچوں کا ٹریننگ آف مائنڈ کتنا امپورٹنٹ ہے. وہی نعمتیں جو دسترخوان پہ ہوتی ہیں، وہی جو زندگی وہ برت رہے ہوتے ہیں، وہ آپ اکثر کہتی ہیں کر کر کے منتیں تیری عادت بگاڑ دی. ہم تو مطلب اگر 10 چیزیں ہیں تو اس سے نارملی یہ فوڈ فور تھاٹ یا فوڈ فور سول لینے کی بجائے پھر پوچھ رہے تھے اور کیا چاہیے. ایک ہی دسترخوان پہ جہاں اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہوتی ہیں اور ایک بچے کو سکھایا اور خود اپنے لیے. ابھی ہم پرسوں بیٹھے ہوئے تھے کراچی میں، تو الحمدللہ رب العالمین اتنی دفعہ اس بات کا تذکرہ ہوا. ایک ایسی محفل ہوتی ہے جہاں پہ بس ہم کھانا کھا کے اٹھ جاتے ہیں، اور ایک ایسی ہوتی ہے کہ یہ پھل دیکھیں، یہ فروٹ دیکھیں، چکن دیکھیں، فش دیکھیں، چیز بندے کو حیرت ہوتی ہے کہ کون سی نعمتیں ہیں جو ہم ایک دن میں برت جاتے ہیں. اور بچوں کو میں یہ ضرور چاہوں گی کہ پھر بھی اور ہمارے پاس ایسی کیا ہو کہ ہمارے بچے نارملی ان چیزوں پہ بھی غور و فکر نہیں کر پا رہے ہوتے، ان چیزوں کا شکر ادا نہیں کر رہے ہوتے. یعنی ہماری باڈی لینگویج یہ نہیں بتاتی کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے. انسان ایک صبح اٹھے نا اور اس کو اگر کوئی ایسی ڈیزیز ہو کہ جوڑ اکڑے میں ہو تو کتنا مشکل ہو جاتا ہے. ذرا سا یورک ایسڈ ہائی ہو جائے، ذرا سا کولیسٹرول ہائی ہو جائے تو بندے کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی ہماری ہمت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اعضاء کی سلامتی دی ہے. یعنی ہماری دعائیں لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ دعا بھی پڑھ لیتے ہیں لیکن شاید اتنی کانشیس ایفرٹ، آج سانس آ رہا ہے، آج آنکھیں دیکھ رہی ہیں، آج زبان کچھ لفظ ادا کر لیتی ہے، پھر بھی ہم کہیں کھو جاتے ہیں استاذہ، نہیں نعمتوں کا احساس کر پا رہے ہوتے. ایکچولی دیکھیے، جیسے ہر روز آپ ٹیبل پہ دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں کھانا کھانے کے لیے، ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا. نارملی ناشتہ رات کا کھانا تو اکٹھے ہوتا ہی ہے فیملی کا، اور ویکینڈز پہ تینوں ہی. جب کبھی کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھاتے ہوئے اللہ کی بلیسنگز کو بچوں کے سامنے کس حد تک ظاہر کرتے ہیں. اگر دیکھیں تو کھانا کسی کو اچھا لگ جائے تو کوئی پوچھ لے یہ کھانا کس نے بنایا تو فوراً، یعنی کھانے کے بارے میں جو ٹاک ہوتی ہے نا، کسی کی پرسنل ایفرٹ کے بارے میں، کسی انسان کی، نو ڈاؤٹ کہ ہوتی ہے. جس کسی نے کھانا بنایا نو ڈاؤٹ اس کی بھی ایفرٹ ہوتی ہے. لیکن آپ دیکھیے نارملی جو بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ یہ کہ ایک نعمت کے بارے میں غیر محسوس، کہ صرف ایک گندم کے دانے کو دیکھیں، ایک دانے کو ہم تک پہنچانے کے لیے زمین آسمان کس طرح سے مصروف عمل ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر گندم کے دانے کو جو روشنی چاہیے، حرارت چاہیے، وہ زمین کی تو نہیں ہے. اس کے لیے سورج کس طرح مصروف عمل ہوتا ہے، تو بچوں کے سامنے اس کا اظہار کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، جو منرلز چاہیے، پانی چاہیے، زمین نیچے سے کس طرح سے زمین ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے. پھر آپ دیکھیے کہ ہوائیں کس طرح ہیلپ کرتی ہیں، پھر جب بارش ہوتی ہے تو وہ کیسے ہیلپ کرتی ہے. تو ایک چیز مصروف عمل ہوتی ہے. صرف اگانے میں کسان کی جو محنت ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو انتظامات ہیں وہ تو کوئی کسان پورا کر ہی نہیں سکتا. اور پھر اب دیکھیے جس طرح اللہ تعالیٰ نے، یعنی جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نا ہمارے لیے اس کو، یعنی گندم جس وقت پک جاتی ہے پھر خوشوں سے جیسے اسے نکالا جاتا ہے، پھر جس وقت گندم کے دانے الگ ہوتے ہیں پھر کیسے وہ منڈی تک یا جہاں تک بھی پہنچتی ہے، پھر کس طرح وہاں سے وہ پسائی کے لیے جاتی ہے گندم، پھر وہ آٹا بنتا ہے، پھر آٹا ہمارے گھروں تک کیسے پہنچتا ہے، پھر اسے گوندا جاتا ہے، پھر اس کے بالز پیڑے بنائے جاتے ہیں، پھر اس کو بیلا جاتا ہے، پھر اس کے لیے آگ کی ضرورت ہوتی ہے، پھر وہ پکتی ہے، پھر ایک نوالا منہ تک لے کے جاتے ہیں. اس نوالے کے حوالے سے اگر آپ اپنی لائف میں دیکھیں کتنا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اگر آپ شکر ادا کریں گے کہنے کی ضرورت ہی نہیں. جو آپ کر رہے ہیں وہ بچوں کے ذہنوں میں اتر رہا ہے. بچہ جو کچھ بھی ہوتا ہے نا وہ دراصل عکس ہے اپنے ماں باپ کا، اپنے بڑوں کا. کہ بچے کی تربیت بتاتی ہے کہ ماں باپ کی تربیت نہیں ہے. بچہ اگر شکر گزار نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ماں باپ شکر گزار نہیں ہے. تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ بھی کرنی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے شکر ادا کرنے کی توفیق بھی مانگنی ہے.
اور غور و فکر کی توفیق. کیونکہ انسان جب تک غور و فکر نہیں کرتا اس کا دل نہیں تسلیم کرتا یہ نعمت ہے، یہ بلیسنگ ہے. اس کو لگتا ہے میں نے پیسے دے کے خریدا، یا میں نے پیسوں کے لیے میری یعنی بنی کے لیے جو محنت کی اس کو ساری اپنی ایفرٹ نظر آتی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف وہ نہیں دیکھتا. ایک پانی کا گلاس جو ہم تک پہنچتا ہے اس کے پیچھے کتنی کہانی ہے. واٹر سائیکل، زمین کے نیچے جو پانی ہے، پھر بارش کے ذریعے سے جو پانی پہنچتا ہے، اللہ اکبر. پھر آپ دیکھیے کتنی طرح کے پھل، سبزیاں، گوشت. آپ ایک دیکھیں چکن جو ہمارے پاس ہے، وہ چکن یعنی ایک مرغی جو ہے وہ کتنے مراحل سے، انڈے سے مرغی تک، اور مرغی سے پھر یعنی اس کا گوشت بننے سے لے کے پھر کھانا بننے تک کتنے مراحل سے ایک چیز گزرتی ہے. اور ایک ایک چیز کو دیکھیں، ایک آپ کے پاس جو دھنیا پودینہ ہے یا ٹماٹر ہے یا کوئی ایسی چیز ہے، سالٹ ہے جو آپ کے پاس پہنچتا ہے. آپ سوچو صحیح کون کون سی چیز کس کس جہان سے پہنچتی ہے. ایک دسترخوان پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں، اور انسان ایسا ہے کہ اس پہ غور و فکر بھی نہ کرے کہ یہ میرے رب کی عطا ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں. الحمدللہ جب ایک انسان ان کا تذکرہ کرتا ہے، اس تذکرے کی وجہ سے اس کی اپنی بھی اسپرچول ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. پھر وہ شکر ادا کرتا ہے، شکر کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. تو شکر گزاری سے اور زیادہ اسے نفع ہوتا ہے. اور آپ سوچیں کہ ہمیں ہمارا بہت کوئی پیارا عزیز ہو، جب وہ ہمارے لیے کچھ کرتا ہے تو کیسے ہماری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. تو اندر کا احساس ہے نا جو ابھرتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہمارا سب کچھ ہے، جو ہمیں سب کچھ دیتا ہے، اس کے لیے یہ احساس ہی نہ ابھرے تو دراصل اس پہ غور و فکر نہیں. تو یہ غور و فکر کرنا دراصل یہ اسپرچول فوڈ ہے، اور یہ دل کی عبادت ہے، اور بہت بڑی عبادت ہے. میں آپ بات کر رہی تھی تو مجھے یاد آ رہا تھا 2012 میں ہم دبئی میں تھے اور ایک پیس کانفرنس اٹینڈ کر رہے تھے. اس کانفرنس کے اندر ایک ایگزیبیشن تھی اور اس میں سسٹینیبلٹی ان دا ارتھ کا کانسیپٹ تھا. تو انہوں نے قرآن اور ارتھ کو ہر طرح سے ریلیٹ، سسٹینیبلٹی ان دا ماؤنٹین، سسٹینیبلٹی ان دا اکانومی، سسٹینیبلٹی ان دا کلاؤڈس، سسٹینیبلٹی ان دا ہر چیز کو ریلیٹ کیا ہوا تھا. اور پھر وہی والی بات کہ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قرآن میں غور و فکر کرو، ان کائنات میں غور و فکر کرو، تدبر کرو. تو ایک جرمن خاتون تھیں جو کہ اس ایگزیبیشن میں ہمارے ساتھ انٹر ہوئیں، اور وہ ایک لانگ ایگزیبیشن تھی جس میں ڈفرینٹ اسکولس کے بچے اور ڈفرینٹ دایان ریلیٹ کر رہے تھے چیزوں کو، اور کنیکٹ کر کے بتا رہے تھے کہ یہ کانسیپٹ ہے اور قرآن اور حدیث سے یہ کانسیپٹ ملتا ہے. تو وہ پوری ایگزیبیشن سے انہوں نے کراس کیا تو وہ آخر میں اپنے ریمارکس دے رہی تھیں، اور تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے جا کے شہادہ کر لیا. تو اتنی بڑی چیز ہے غور و فکر. اور جب انسان کسی اصل کو پا جائے، ہم تو وہ نعمت یافتہ قوم ہے نا جن کے پاس قرآن بھی ہے، کتاب بھی ہے، بس غور و فکر اور وہ کنیکشن جو ہے نا، وہ جیسے مائک کا کنیکشن پیچھے سے اتنا سا آف کر دیں تو گیا، بس ایک کنیکشن ہی آف ہوا ہے جس کو ہم ریلیٹ نہیں کر پاتے. سارا دن وہ چیزیں دیکھتے ہیں، سارا دن برتتے ہیں، ہر نعمت کو برتتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے. استاذ ایک سوال ہے، بنت صدیق پوچھ رہی ہیں، استاذ میرا سوال یہ ہے کہ مجھے جیسے اللہ کی رحمت کا یقین ہے، ایسے اللہ سے خوف محسوس نہیں ہوتا. جب قرآن کی آیات رحمت والی آتی ہیں تو ایک سکون محسوس ہوتا ہے، لیکن اگر جہنم کی آیات آتی ہیں تو ویسی کیفیت نہیں ہوتی جیسے خوف آنا چاہیے. اچھا، یہ ہم جس دور میں رہتے ہیں نا، اس میں سورس آف نالج جس بات کو سمجھا جاتا ہے نا، سب سے پہلے وہ حواس ہے، 5 سینسز. تو ہمیں لگتا ہے کہ 5 سینسز کے تھرو ہم ہر چیز کو محسوس کر سکتے ہیں. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا صحیح سورس نہیں ہے کہ آپ اپنی سینسز سے محسوس کریں. جیسے آپ آگ کو محسوس کرتے ہیں، جیسے آپ یعنی فزیکلی جن چیزوں کو دیکھتے ہیں، ٹچ کرتے ہیں، یا جس کو سنتے ہیں، یا جس کو سونگھتے ہیں، تو جیسے ہم اشیاء کو محسوس کرتے ہیں، ایسے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے جو زاویے ہیں، اللہ سے محبت کو، اللہ تعالیٰ سے خوف کو، اسی طرح اللہ تعالیٰ سے امید باندھنے کو، ویسے محسوس نہیں کر سکتے. کیونکہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ یعنی اگر اسے خوف آتا بھی ہے
تو اسے لگتا ہے کہ نہیں مجھے ایسے کو آثار تو نظر نہیں آ رہے. آپ کا سوال کرنا یہ بتاتا ہے کہ آپ کے دل کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوف ہے. الحمدللہ. بذات خود یہ بتاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ خوف نہیں ہے، خوف ہے. ہاں اس خوف کے لیے اب آگے کیا کرنا ہے کہ اور کس چیز کا خوف؟ اس کے لیے نالج از دا وے کہ آپ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی قدرت، اس کے اختیارات کو پڑھیں گے، اتنا زیادہ آپ کا دل یقین کرتا چلا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو کچھ ہم سیکھتے ہیں نا، یہ یاد رکھیے گا 3 بڑے سورسز آف نالج ہیں. اگرچہ لوگوں نے اور بھی بہت سارے بتائے ہوئے ہیں، لیکن جن پر سب کا بلیف 5 سینسز، آپ کی عقل اور وحی. 5 سینسز سے اللہ کی ذات کو نہیں پہچان سکتے. آپ اللہ کی ذات کو پہچاننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو دوسرا سورس چوز کرنا پڑے گا، عقل ٹو سم ایکسٹینٹ. لیکن سب سے زیادہ جو چیز ہیلپ فل ہے وہ وحی کا علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بتایا. ہم اس کے علاوہ جس سورس پہ بھی جائیں گے وہ سورس ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اقبال کہتا ہے عقل عیار ہے 100 بھیس بنا لیتی ہے. عقل غریب کا کام یہ ہے، ہمارے علماء اخلاق اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں کہ عقل جو ہے نا یہ سلیو ہارڈ ڈسک ہے. اگر آپ کا اینگر غالب آتا ہے تو عقل دلیلیں دیتی ہے، آپ ظاہر ہوا ہی ایسا ہے، آپ کے ساتھ یہ معاملہ وہ آپ کا حق بنتا ہے. اگر غصہ آ رہا ہے تو یہ بالکل ٹھیک. اچھا ایک فرد جو ہے نا وہ خواہش پرست ہے، اس کو کہے گا کہ اچھا اب زندگی اب یہ اتنا بھی نہیں کر سکتے، اب یہ بھی نہیں کر سکتے، اب یہ بھی نہیں، اتنا زیادہ کیا پابندیاں ہوئیں وغیرہ وغیرہ. تو یعنی جو چیز انسان کے اوپر غالب ہوتی ہے نا، اینگر غالب ہو یا انسان کے ڈیزائرز غالب ہوں یا انسان کی یعنی نالج جس کو پسند ہے، علم، تو ایسی صورت میں جو چیز جس پہ غالب ہوتی ہے نا، عقل اس کے لیے دلیلیں تلاش کرتی رہتی ہے. تو عقل بس اتنا سادہ سی بات ہے، سلیو ہارڈ ڈسک ہے. اس لیے عقل کو سلیو ہارڈ ڈسک کے طور پر آپ یوز کر سکتے ہیں، بٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحی کا علم ضروری ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اپنی کتاب میں بتایا اپنی ذات کے بارے میں، جو محمد رسول اللہ نے بتایا، اس سے باہر کچھ نہیں. کیونکہ اس سے باہر صرف خیال آرائیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں اپنی سوچ سے کوئی بھی چیز اخذ کرنا، ایزیوم کرنا ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں ہے. جی استاد ایک اور سوال ہے کہ جب کوئی تکلیف بہت طویل ہو جائے اور صبر کمزور ہونے لگے تو خود کو کس طرح سے سنبھالیں؟ یہ بڑا یعنی بیسیکلی کرنے والے کام ہے کہ ہم ایک اپوزٹ ماحول میں رہتے ہوئے، ایک ایسے ماحول میں جہاں پر یعنی ہمیں اپنی ذات کی نفی محسوس ہوتی ہو، جہاں پر ہمیں ارد گرد سے کلیش کا سامنا ہو، ہم کس طرح سے اس پہ صبر کر سکتے ہیں؟ دیکھیے اس کے لیے پہلے اسپرچول ڈیولپمنٹ ضروری ہے نا، کہ آپ اپنے آپ کو اسی مقام پر لے کے، مثال کے طور پر آپ غور و فکر کرتے ہیں ایک درخت پر. ہم نے لاسٹ ٹائم بھی دیکھا کہ درخت ہمیں کتنا بڑا سبق دیتا ہے. کوئی پتھر مارے تو درخت پھل دیتا ہے. تو کیا پتہ نہیں چلتا کہ جب اپوزٹ ماحول ہو، جب کبھی طویل عرصے تک ایسی مشکلات ہوں تو پھر کیا کرنا ہے؟ تو سروائیول کے لیے کائنات ہمیں بہت ساری مثالیں دیتی ہے کہ کیسے سروائیو کیا جاتا ہے، کیسے اپوزٹ ماحول میں رہا جاتا ہے، کس طرح سے صبر کرنا ممکن ہے. اور دوسری بڑی بات جو ہے وہ جو سب سے زیادہ ہیلپ فل ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتایا. اور سچی بات یہ آپ آزما کے دیکھیں، کسی مصیبت کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ کو یاد کر لیں، جو مشکلات آپ نے برداشت کی ان مشکلات کو یاد کر لیں. مثال کے طور پر طائف میں آپ نے پتھر کھائے تھے. کون ہے جس کو زندگی میں پتھر پڑے ہوں؟ ظاہر ہے کہ جو مشکلات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی، اور ان کا کتنا بڑا مقام ہے. جب آپ کسی چیز کو اس کے انجام کے لحاظ سے دیکھتے ہیں تو آپ کے لیے اس چیز کو بیئر کرنا آسان ہو جاتا ہے. نارملی ایسا ہوتا ہے کہ آپ
تکلیف کو دیکھتے ہیں, تکلیف سے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سکھانا چاہتے ہیں, اللہ کی حکمت کیا ہے, اس طرف نہیں ذہن جاتا. جو ہی آپ کا ذہن اللہ کی حکمت کی طرف پلٹتا ہے, آپ کے لیے بہت آسانی ہو جاتی ہے. تو لمبے عرصے کی مشکلات بھی ہوں تو رسول اللہ کے شیب ابی طالب کو یاد کر لیں. آپ کو لاک ڈاؤن میں رکھا گیا, آپ کے لیے, آپ کے اہل خانہ کے لیے فوڈ نہیں تھا, پانی نہیں تھا, بچوں کی چیخیں, پھر کس طرح سے کیا چیزیں تھیں جو کھانی پڑتی تھیں, اور کیا جرم تھا ان کا جس جرم کی وجہ سے انہیں وہاں رہنا پڑا. پھر اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی احتجاجی مظاہرہ کیا تھا؟ نو پروٹیسٹ. کوئی آپ نے کمپرومائز کیا تھا؟ کوئی ٹیبل ٹاک ہوئی تھی؟ نتھنگ, کچھ بھی نہیں. ظلم تھا, اور اس ظلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے بیئر کیا, کیونکہ انہوں نے, لوگوں نے آپس میں طے کیا تھا کہ یعنی ایک معاہدہ جو ہے وہ خانہ کعبہ میں جا کے لٹکا دیا, اور اس معاہدے کے تحت سارے قبائل اکٹھے ہو گئے, اور پھر ان سے سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا. تو جس سے کیا گیا ان کو تو کسی خاطر میں نہیں لایا گیا. تو کیا رسول اللہ جیسا سوشل بائیکاٹ فیس کیا کسی نے؟ کیا رسول اللہ جیسے طائف میں پتھر کھائے, جیسے طائف میں پتھر کھائے, ایسے اپنوں بیگانوں سے پتھر کھانے پڑے؟ کون سی ایسی بات ہے جو ہماری زندگی میں ان سے زیادہ بڑھ کر؟ تو جب آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کریں گے, آپ کو تکلیف فیل ہی نہیں ہوگی. یہ تیسری اہم بات. 3 باتیں میں نے کہیں. کائنات سے سبق لیں, پھر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس میں کیا حکمت ہے, پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کریں, انبیاء کو یاد کریں. آپ سوچیں کسی کے لیے کیسے مشکل ہے طویل عرصے تک مچھلی کے پیٹ میں رہنا. اللہ اکبر, 3 پردوں میں حضرت یونس علیہ السلام رہے. یوسف علیہ السلام کو کیسے بھائیوں کی طرف سے فیس کرنا پڑا جنہوں نے کنویں میں ڈال دیا. تو یوسف علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ نیچرلی یعنی ایک ہمبل شخص سے اسی کی توقع کی جا سکتی کہ انہیں پتا تھا کہ بھائیوں نے اس جگہ تک پہنچایا. پھر وہ بکے, پھر زندگی کا, جوانی کا کتنا عرصہ انہوں نے غلامی میں گزارا. پھر قید خانے میں چلے گئے. قید سے باہر جب آئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے, پھر کس طرح سے غلے کا انتظام کیا, اللہ تعالیٰ نے جب اقتدار تک پہنچایا, پھر وہی بھائی تھے جنہوں نے برا سلوک کیا تھا, جب وہ آئے تو کیا یوسف علیہ السلام اس نفامند درخت کی طرح نہیں ہو گئے کہ جن پہ پتھر مارے گئے تو انہوں نے جواباً پھل دیے؟ تو اگر انبیاء کر سکتے ہیں, اگر صالحین کر سکتے ہیں, تو وائی ناٹ وے, ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم بھی کر سکتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے ان کو اگزامپل بنایا. تو طویل عرصے کی جو تکالیف ہیں اس میں انبیاء کو یاد کریں گے تو آسانی ہو جائے گی بہت. اور اللہ کی حکمت کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے توسط سے مجھے ضرور سکھانا ہے. اور اس بات پہ یقین رکھیے, اللہ تعالیٰ جب کسی کو ٹیسٹ کرتے ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ نے زیادہ آگے بہتر مقام تک پہنچانا ہوتا ہے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو جب آپ اس بات کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں, سمجھ جاتے ہیں, تو پھر آسانیاں ہو جاتی ہیں, اللہ کی رحمت ہو جاتی ہے. جی, جزاک اللہ خیر.